آج سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ 1857 کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بغاوت کی جنگ۔ بغاوت کی جنگ نہیں تھی، وہ دیش کو آزاد کرانے کی جنگ تھی، جس کی قربانی ہمارے علماء نے دی۔ وجہ کیا ہے کہ 1857 کی جنگ کو بغاوت کا نام دے دو اور اس کے بعد کی جو تحریکات ہیں اس کو آزادی کا نام دے دو، تاکہ مسلمانوں نے آزادی میں جو حصہ لیا ہے ان کا نام ختم ہو جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا صدق الله العظيم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ شمسی سال کے اندر، عیسوی سال کے اندر ملک ہندوستان میں ایک الگ حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی مہینے میں آج سے 75 سال پہلے سن 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو، جو آج سے 3 دن بعد آنے والی تاریخ 15 اگست کو جشن منایا جاتا ہے، آزادی کا جشن۔ آزادی کو 75 سال ہو گئے۔ آزادی کو 75 سال ہو گئے۔ لیکن جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں دی تھیں ان کو بلا دیا گیا، اور ساتھ میں ان مقاصد کو بھی بلا دیا گیا جن مقاصد کے لیے قربانی دی تھی۔ قربانی بھی بلا دی گئی، قربانی کا مقصد بھی بلا دیا گیا۔ اور آزادی کا جشن ہر سال منایا جاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا رسم و رواج کے تحت اپنے دیگر کام کو، اعمال کو انجام دے رہی ہے،
اسی طرح ایک کام اور بڑھا دیا کہ بس 15 اگست کو آزادی کا جشن منانا ہے. بس آزادی کی حقیقت کیا ہے؟ آزادی کی حقیقت کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، آج ہم اور ہمارے مسلم بھائیوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں، اگر ہے تو تھوڑی بہت. یہاں تک کہ عوام کا کیا کہنا، عوام کے بارے میں کیا بات کرنا، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جب ہمارے وطنی بھائی آزادی کے جشن کے عنوان سے پروگرام رکھتے ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کے واقعات کو، قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں، تو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کہ غلامی کی زنجیروں میں آج بھی جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. اور واقعی آج کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آزادی کہتے کسے ہیں، آزادی کا مقصد کیا ہے، آزادی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور اسلام میں آزادی کی کیا حیثیت ہے، اس کو بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر آزاد پیدا کیا ہے. انسان فطری طور پر آزاد مخلوق ہے اور انسانیت کا منشا بھی یہی ہے، انسان کی چاہت بھی یہی ہے کہ وہ آزاد رہے. اور کیوں نہ ہو، جب پیدا کرنے والے نے اس کی فطرت میں آزادی رکھی ہے تو پھر اس کی منشا بھی آزادی کی ہوگی، اس کی چاہت بھی آزادی کی ہوگی اور یہ چاہے گا کہ آزاد رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے پارہ نمبر 15 آیت نمبر 70 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور اس کے لیے خشکی اور تری میں سواری کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ اور نفیس چیزیں اس کو عطا فرمائیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات میں اس کو نمایاں فوقیت عطا فرمائی. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور خشکی اور تری میں اس کے لیے سواری کا انتظام کیا اور پاکیزہ اور نفیس چیزیں اس کو عطا فرمائیں اور بہت ساری مخلوقات میں اس کو نمایاں فوقیت عطا فرمائی. ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا میں انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے. جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی ہیں، دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں انسان کی غلام ہیں. جانور ہوں، مویشی ہوں، پالتو ہوں یا غیر پالتو ہوں، ساری کی ساری اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے. ساری مخلوقات کی تخلیق اللہ نے انسان کے لیے کی.
انسان کی خدمت کے لیے ساری مخلوق کو بنایا. اور ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، عقل بھی اس بات کو کہتی ہے، اور غور و فکر سے اور حقیقت والی نظر سے دیکھنے پر یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یقیناً ساری مخلوق غلام ہے، اور یہ انسان سب کا مالک ہے، سب کا آقا ہے، سب کا مخدوم ہے، اور کائنات اس کی خادم ہے. بہت سارے جانور ایسے ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں، بہت سارے جانور ہیں جن پر بوجھ لادتے ہیں، بہت سارے جانور ہیں جن سے اور دوسرا نفع اٹھایا جاتا ہے. دریائی مخلوق جو ہے مچھلی ہے، اس کو کھاتے ہیں. تو مخلوقات انسان کے تابع ہے. بھینس ہے، اس کا دودھ، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کی جو گندگی ہے گوبر، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کو سکھا کر جو ہے آگ جلاتے ہیں، اس سے جو ہے کھانا تیار ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوق انسان کے لیے ہے. اگر انسان ہی کو غلام بنا لیا جائے تو پھر یہ 18,000 مخلوقات جو زیادتی کو بتانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ انسان بھی اگر غلام ہو جائے گا تو پھر معاملہ درم برم ہو جائے گا، نظام حرکت میں آ جائے گا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر گویا کہ رکھنا ڈالنا ہے، دخل اندازی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مداخلت بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، محترم اور مقدس بنایا. آیت نمبر 32 اور 33 میں، 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، کہ ہم نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ مسلسل چلتے رہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. روزانہ دن ہوتا ہے، روزانہ رات ہوتی ہے. دن اللہ نے آرام کے لیے، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنا دی. مسلسل دن ہوتا ہے تو انسان کو آرام کے لیے موقع نہیں ملتا، طاقتور کمزور کو پریشان کرتا، اس پر ظلم کرتا. اس لیے اللہ نے دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے بنائی. اور اگر رات بنا دی جاتی تو انسان کھانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا. دن اور رات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، بلکہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے مسخر کر دی، انسان کے تابع کر دی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ کے اندر آیت نمبر 13 میں بیان فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا. سورج انسان کے لیے نکل رہا ہے، چاند انسان کے لیے نکل رہا ہے، دن انسان کے لیے اگتا ہے، رات انسان کے لیے ہے، ہوائیں انسان کے لیے چل رہی ہیں. دنیا کا سارا نظام اپنے بندے کے اصولوں کے مطابق اس انسان کے لیے چل رہا ہے، اور اللہ اس کو چلا رہا ہے. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 20 سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے
جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ لفظ اللہ نے ایسا استعمال فرمایا اسبغ، جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر انڈیل دی، نچھاور کر دی۔ اور یہ سب کیوں کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ انسان جس کے لیے اللہ نے اتنے فضائل رکھے اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ انسان سب کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی میں آ جائے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ انسان سب کی غلامی سے آزاد ہو کر خدائے واحد کی بندگی میں آ جائے۔ یہ سب اس لیے انسان کو آزادی دینے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صاف اعلان کیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، دنیا میں تمہاری پکڑ نہیں کرے گی۔ یہ آزادی ہے، اس لیے کہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اگر یہاں پر غلامی والی زندگی ملے گی تو اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے آزادی والی زندگی عطا فرمائی۔ فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، کس نے اچھے عمل کیے کس نے برے، آخرت میں پتہ چلے۔ تو آزادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان رب کی بندگی میں آتا ہے۔ اور خوب اچھی طرح یاد رکھو، جب انسان کی آزادی میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، جب انسان کو اپنا غلام سمجھنے لگتا ہے، اور جب نوع انسان کو انسان اپنا شکار سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ کی غیرت وجود میں آتی ہے، پھر کائنات کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی مرد عام کو بھیجتا ہے، کسی مرد مجاہد کو بھیجتا ہے، اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو بھیجتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو غلامی سے آزادی کی طرف نکالتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 4 سے تو 6 تک بیان فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے ملک میں جو ہے تکبر اختیار کر لیا، فرعون جو ہے سٹیا گیا ہے، فرعون اس کو جو ہے اپنی حکومت اور سلطنت کا نشہ چڑھ گیا ہے، علا فی الارض، اس نے مصر والوں کو تختہ مشق بنا رکھا ہے، وَجَعَلَ أَهْلِهَا شِيَعًا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو تقسیم کر دیا ہے گروہ میں۔ جس طرح آج اسلام دشمن افراد اور شخصیتیں جو گروہ میں تقسیم کر رہی ہیں، یہ اقلیت فلاں اکثریت کے ساتھ، یہ اقلیت فلاں اکثریت کے ساتھ، تاکہ ہمیشہ غلام بنے رہو، کوئی ترقی نہ کر پائے، تاکہ کوئی سطح میں نہ آنے پائے، ہمیشہ غلام بنے رہو۔ اسی طرح فرعون نے تقسیم کر دیا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور کیا کرتا تھا، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ ان تقسیم کردہ گروہ کے اندر ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، اور کمزور سمجھ کر ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص النبیین میں لکھا ہے
کہ وہ گدھوں اور چوپایوں اور کھچروں جیسا کام ان انسانوں سے لیتا تھا۔ یہ فرعون کا جو ہے طرز عمل تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے تختہ مشق انہوں نے اس نے ان کو بنا رکھا تھا۔ اور آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان کے باپ دادا نبی تھے۔ یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی اولاد تھے، جن پر فرعون ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو ملک میں کمزور سمجھے جاتے ہیں احسان کریں۔ اللہ فرمایا ہم احسان کرنا چاہتے تھے اور احسان کیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو امام اور پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس ریاست کا، اس ملک کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو اس کرسی پر بٹھائیں جس کرسی پر فرعون بیٹھا ہے، وہ اقتدار دے جو دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اس کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ فرعون کس سے ڈرتا تھا؟ فرعون اس خواب سے ڈرتا تھا جس کو اللہ نے دکھایا تھا۔ فرعون اس خواب سے ڈرتا تھا جو اللہ نے اس کو دکھایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تجھے تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ فرعون ڈرتا تھا، اس کا وزیر ڈرتا تھا، اس کے چاہنے والے لاؤ لشکر والے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی اور آگے چل کے ویسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، آتے ہی سب سے پہلا مطالبہ فرعون سے کیا گیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرعون سے سب سے پہلا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو رہا کر دے اور میرے ساتھ جانے دے۔ بنی اسرائیل کو جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے ان کو رہائی دے اور میرے ساتھ جانے دے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور آگے ایک دوسری آیت میں فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ایک تیسری آیت میں فرمایا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ایک چوتھی آیت میں فرمایا أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں ان کو اللہ کا دین سمجھاؤں اور سکھاؤں۔ غور طلب بات یہ ہے، سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک نبی کس سے بات کر رہا ہے؟ فرعون سے۔ اور فرعون کون تھا؟ فرعون جو وقت کا ظالم حکمراں، جو گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا، جو بدترین خبیث ترین مشرک تھا، بلکہ مدعی الوہیت تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، جو بد باطنی کا مذہب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو کفر سے توبہ کر، یہ نہیں کہا کہ تو شرک سے توبہ کر، یہ نہیں کہا کہ تو گناہوں سے توبہ کر، بلکہ سب سے پہلا جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر۔ سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا کہ ان کو آزاد کر۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ شریعت میں آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ نبیوں کے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے مقصد کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون کو انہوں نے دین نہیں سمجھایا،
قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دین سمجھاؤ، قولا لینا، نرمی سے بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں گئے، اللہ کا دین سمجھائے، فرعون کو اللہ کے احکامات بتائے، اس کو رائے راستوں پر لانے کی پوری کوششیں کی، لیکن مطالبہ پہلا کس چیز کا کیا؟ ان کو رہائی عطا کر۔ اور ظاہر سی بات ہے بندہ اگر غلامی میں ہوگا تو وہ اعمال کیسے کرے گا، احکام پر عمل کیسے کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ان بندوں کو بتا دیتے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، یہ احکام پر عمل کرنا ہے، تو وہ کرتے کیسے؟ اس لیے کہ تو غلام، گدھوں اور کھچروں جیسا تو کام ان سے لیا جاتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلا کام تھا غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لانا، اس کے بعد اللہ کا دین سمجھانا۔ آج بھی سمجھدار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، خصوصاً ان لوگوں کی جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ذمہ داری ہے کہ جس انسان کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو پہلے اس غلامی سے نکالیں جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ تاجر کو تجارت کی غلامی سے، کسان کو کاشتکاری کی غلامی سے، اور ہر ایک کو جو اس لائن میں غلامی کی زندگی گزار رہا اس سے نکالیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دکان چھڑوا دیں، اس کا کھیت چھڑوا دیں، اس کی تجارت چھڑوا دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے جی رہا ہے، وہ کھیتی کے لیے جی رہا ہے، روپے پیسے کے لیے جی رہا ہے، اس کی عظمت اس کے دل سے نکال دیں، اس کی عظمت اس کے دل سے نکال دیں، دنیا میں آنے کا مقصد اس کو سمجھا دیں۔ اور ایک بات اور میں بڑی علمی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 4 آیتیں میں نے پیش کی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو رہا کر، ان کو آزادی دے۔ 4تھی آیت میں کیا کہا؟ ان ادو الی عبادت، ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، تیرے غلام کبھی نہیں بن سکتے، تیرے غلام کبھی نہیں بن سکتے، یہ اللہ کے بندے، ان کو آزاد کر تاکہ میں اللہ کا دین ان کو سمجھاؤں۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے بندوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو خوب اچھی طرح وہ سمجھ لے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے حکم سے ٹکر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کی فطرت میں آزادی رکھی، اور کوئی انسان اس کو غلام بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے محبوب بندوں کو بھیج کر اپنے ان بندوں کو جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں غلامی سے نکالتا ہے۔ تو دنیا میں مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ غلام تو صرف اللہ کا غلام ہو سکتا ہے، اور جب تک اللہ کا غلام رہے گا کوئی اس کو غلام بنا نہیں سکتا۔ جب جو ہے اللہ کے حکم سے کسی نے ٹکر لی ہے، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ آج مسلمان غلامی کی زندگی سے ڈر رہا ہے، غلامی ہمارے اوپر آ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ اللہ کا غلام ہونا الگ ہے، اللہ کا غلام بن کر رہنا ہی الگ بات ہے۔ غلام تو ہم اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی غلامی میں زندگی نہیں گزار رہے، روپیے پیسے کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان جس کا غلام ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ ہم روپیے پیسے کے غلام ہیں تو روپیے پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہم کاشتکاری کے، دکانداری کے غلام ہیں تو ہم اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کھیت میرے بڑھ جائے، دکان میری بڑھ جائے، مال میرا بڑھ جائے۔ بیوی بچوں کے غلام ہیں تو انہی کے لیے محنت کر رہے ہیں، انہی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے غلام ہوں تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، تو پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو غلامی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ملک عزیز 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، آج بھی ہم اپنے آپ کو غلامی میں محسوس کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی ان کو فراموش کر دیا۔ ہماری آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکام پر عمل کریں۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ مبارک ہو تم کو حکمرانی، مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ مبارک ہو تم کو حکمرانی، مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ اگر آج ہمارے دین پر آئی تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔
تو دین اصل مقصد تھا. دین تو جو ہے جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھا ہوا ہے. دین تو کہاں ہے صرف مسجد میں ہے, دین تو کہاں ہے صرف جماعت میں ہے. گھر میں دین نہیں ہے, کھیت پر دین نہیں ہے, دکان پر دین نہیں ہے, بازاروں میں معاشرے میں دین نہیں ہے. نماز پڑھنے آئیں گے تو دیندار بن جائیں گے, جماعت میں جائیں گے تو دیندار بن جائیں گے, اور گھر پہ گئے تو وہی قہر, وہی ظلم, وہی بربریت, وہی وحشت. مسجد سے نکلتے ہی ٹوپی پھینک دیتے ہیں کہ دین مسجد تک تھا, بھاگ نہیں. تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ کبھی غلامی سے نہیں نکل سکتے. غلامی سے نکلنے کے لیے اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا. جب اللہ کی غلامی میں آئیں گے تو اللہ پھر اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اس امت کو پھر سے جو ہے پروان چڑھائے, پھر سے جو ہے اس کو جلا ملے گی, پھر سے ترقیات کی طرف گامزن ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا. اور اسی طرح جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت بھی یہ امت غلامی میں زندگی گزار رہی تھی. کمزوروں پر طاقتوروں نے ظلم کر رکھا تھا اور غلامی کا دور دورہ تھا. اور دو حکومتیں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور حکومتیں تھیں, ایک تو روم اور ایک فارس, جس کو بائزنٹائن اور ساسانی سلطنت کے نام سے لوگ جانتے ہیں. ٹیکس بہت زیادہ شروع کر دیا تھا, رشوتوں کے بغیر کام ہوتا نہیں تھا, اس کے باوجود بھی بیگاری لی جاتی تھی. ہر طرف جو ہے ظلم و بربریت عام تھی, غریب انسان کا جینا مشکل تھا, ہر ایک کو اپائش بنا دیا گیا تھا. لوگ جو ہے ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ماحول میں بعثت ہوئی اور آپ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کیا. وہ تعلیمات لوگوں کو بتائیں جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے صحیح نہج پر آئے. انسانیت کا سبق آپ نے پڑھایا اور لوگوں میں انسانیت زندہ ہوئی. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, کمزوروں کا کوئی مقام نہیں تھا, غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا. سب کو آپ نے اپنے حقوق بتائے. عورت کے بارے میں فرمایا تمہاری جنت ہے, اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ایک بیٹی کی پرورش کر دو, جنت واجب. عورتوں کے حقوق بتائے کہ بہن کا بھی وراثت میں حصہ ہے. بے شمار فضائل عورتوں کے. اسی طرح غلامی, اصل مقصد میرا اس وقت غلامی کو بیان کرنا ہے کہ غلامی کی زندگی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بہت سارے وہ احکامات ہیں جن کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنے سے ادا ہوتا ہے. کسی نے قسم کھا لی اور قسم کو پورا نہیں کر پایا تو فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کر, غلام آزاد کرنے سے اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے. تو قرآن اور شریعت غلامی کو ختم کرنا چاہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جب آپ کو اسلامی قانون نافذ کرنے کا موقع ملا تو آپ نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ غلامی کی زندگی ختم کرنے کی محنت کی. وقت کم ہے اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, ورنہ ابھی نبی کے زمانے کی غلامی کی زندگی بتاؤں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بتاؤں, پھر عمر فاروق تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے. بہت زیادہ جو ہے آپ نے غلامی کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی. اور انہی کی زندگی بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے جو ایک جملہ پڑھا تھا وہ انہی کا نقل کیا ہوا ہے, اس لیے انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جنہوں نے مصر فتح کیا, ان کے لڑکے نے ایک مصر کے لڑکے کو, مصر والے لڑکے کو مار دیا. وہ مارا تھا ناحق. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لڑکے کے ساتھ بلایا کہ اپنے لڑکے کو لے کر یہاں آؤ. جب وہ وہاں پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں تو آپ نے جو درہ تھا وہ مصر والے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا. کہا کہ صاحبزادے کے لگاؤ تاکہ صاحبزادگی کا جو جنون ہے وہ ختم ہو جائے.
اس نے اس کو درہ لگایا، یہاں تک کہ صحابی اور مصر کے گورنر، مصر کو فتح کرنے والے، ان کے لڑکے کو درہ لگایا جا رہا ہے، ایسا درہ لگایا کہ جس سے اس کو زخم کیا گیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے ابا کو بھی لگاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں سب برابر ہیں، طاقت اور پاور کی بنیاد پر کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، انصاف سب کے لیے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں ان کو نہیں لگا سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا ارشاد فرمایا، مَتَا اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ عمرو بن العاص تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، کوئی اس کو غلام بنانے کی کوشش کرے گا تو پہلے اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، اور جو انسان اللہ سے ٹکر لیتا ہے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فرعون کے چنگل سے، فرعون کے خونی پنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دور میں جو ہے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اور کمزور بندوں کی مدد کرواتا ہے، ان کو غلامی سے آزاد کرواتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان بھی انگریزوں کے چنگل میں آ گیا تھا۔ 1498 کے اندر انگریز ہندوستان میں آئے تھے، 1498 میں، اور انہوں نے دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرانے میں 200 250 300 سال کی قربانی دی ہے، جب جا کے یہ وہاں پہنچے۔ اور اس کے بعد جب ہمارے بزرگوں نے شروع ہی سے اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، آج سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ 1857 کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بغاوت کی جنگ۔ بغاوت کی جنگ نہیں تھی، وہ دیش کو آزاد کرانے کی جنگ تھی، جس کی قربانی ہمارے علماء نے دی۔ وجہ کیا ہے کہ 1857 کی جنگ کو بغاوت کا نام دے دو اور اس کے بعد کی جو تحریکات ہیں اس کو آزادی کا نام دے دو، تاکہ مسلمانوں نے آزادی میں جو حصہ لیا ہے ان کا نام ختم ہو جائے۔ آج نصاب میں سے اور جو کورس پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، ان کورسوں کے اندر سے مسلمانوں کی تاریخ کو کھرچ کر نکال دیا گیا ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو وطن کے وفادار ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ وفاداری کا ثبوت دو، جبکہ وفاداری کا ثبوت ان سے مانگ رہے ہیں جن کے پرکھوں نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن یہ نوبت آئی کیسے کہ وہ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے بعد ہم لوگ جو ہے عیش و عشرت میں کھو گئے، جس مقصد کے تحت ایک ہوئے تو اس کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمارا مقصد تھا اللہ کے احکام پر عمل کرنا، احکام بھی فراموش کر دیے، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنا، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا، جو گنگا جمنی تہذیب ہندوستان میں بنی تھی اس کے تحت زندگی گزارنا، اس کو بھی فراموش کر دیا۔ اور جب ہم نے دوری اختیار کی، اور یہ دوری تو انگریز چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ جب جا رہے تھے تو وہ نفرت ڈال کے جا رہے تھے، ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جا رہے تھے۔ تو یہ فرقوں میں بانٹ کر جانے والے کون ہیں؟ وہی انگریز ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن تمہاری نیندیں حرام کر جائیں گی۔ تو بھائیو، آزادی مقصد ہے لیکن اس کے لیے دور اندیشی اور حکمت عملی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہی چاہتا ہے کہ ہم تو بس غلامی کی زندگی گزار لیں، 4 دن کی زندگی ہے، 60-70 سال جیئیں گے مر جائیں گے، تو یہ اگر ہماری سوچ ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے وہ سبق ہم اپنی نسلوں کو پڑھا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ ہم یہاں پر باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جب اسلام آیا، محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا، اس وقت کی حالت یہ تھی کہ بہت زیادہ چھوٹ چھات کا ماحول تھا، ایک دوسرے کے برتن سے اگر کوئی ٹکرا جاتا تھا تو اس کو دھوکہ ڈبل سے بھرا کرتے تھے، بہت زیادہ بھید بھاؤ تھا۔ مذہب اسلام جب ہندوستان میں آیا تو اس نے چھوٹ چھات کو ختم کر دیا، بھید بھاؤ کو ختم کر دیا، ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ دیا، جو ذلت میں تھا اس کو اٹھا کر کرسی پہ بٹھایا۔
اس طرح سے وہ بھید بھاؤ ختم کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ بہت سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس طرح سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ہمارے باپ دادا نے اسلام قبول کیا اور ہم آج مسلمان، تو ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غدار ارکنی آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کے اس ملک کا باشندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا، ثبوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم وہ کام کریں جو یہ ملک چاہتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس ملک کے لیے ایک اینٹ لگا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر کے لیے لگا رہے ہیں۔ نبی نے بھی وطن سے محبت کی، وطن کی پرستش کرنا، پوجا کرنا یہ ایک الگ بات ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن وطن سے محبت کرنا یہ تو ایک انسان کی فطری چیز ہے کہ جہاں رہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، وہاں کی گلیاریوں سے، وہاں کے جو ہے ہریالی سے، وہاں کے ہر چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اپنے بزرگوں کی قربانی یاد رکھنا ضروری ہے۔ قربانی یاد نہیں رکھیں گے تو پھر بھلا دیں گے ہم، اور ہم نے بھلا دیا آج اپنے آپ کو، اور اسی لیے واپس ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے شاعر ایک فنہ نظامی کر کے گزرے، انہوں نے ایک شعر کہا، غزل ہے ان کی پوری، تو ایک مصرع آپ کو سناؤں کہ ڈوبنے والے کی میت پر لاکھوں رونے والے ہیں، ڈوبنے والے کی میت پر لاکھوں رونے والے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر جو روتے ہیں وہی ڈوبونے والے ہیں، کس کس کو تم بھول گئے ہو بادہ کشو، کس کس کو تم بھول گئے ہو بادہ کشو، شیش محل کے رہنے والے پتھر ڈھونے والے ہیں۔ جو آج شیش محل میں رہ رہے ہیں یہ پتھر ڈھونے والے تھے، اصل جو قربانی جنہوں نے دی ہے وہ آج بیچارے پتھر ہو رہے ہیں، وہ آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ آزادی کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی دشمن نہیں ہے، آزادی کے بعد مطمئن ہونا، بے فکر ہونا، غفلت کا شکار ہونا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے جس کی سزا ہمیں آج ملتی ہے۔ جو قوم اپنا سبق بھول جاتی ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 28 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے ایمان والو خوب یاد رکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ ہم نے اپنی تاریخ بھلائی تو لوگوں نے ہماری تاریخ کو تاریخ کے صفحات سے کھرچ کر نکال دیا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ انگریزوں سے پہلے یہاں پر حکومت ہندوستان میں کس کی تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اب انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے تو دشمنی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی انگریز سے، نہ کہ ہمارے وطنی بھائیوں سے۔ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں کو جو ہے جھوٹی موٹی باتیں بنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر حقیقت ان کو پتہ چل جائے تو ہندو بھائی بھی اتنے غلط نہیں ہے کہ وہ بات کو مانیں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں اور دشمنوں نے بڑا چڑھا کر جھوٹی موٹی باتیں کہانی قصوں کی شکل میں بتائی، جس کا آج نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اے مسلم، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تم نے، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ گردوں کیا تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو نے تدبر کیا، کبھی غور و فکر کیا کہ وہ گردوں کیا تھا جس کا ٹوٹا ہوا تارا تو ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تو کون ہے، اپنی حیثیت کو پہچان، تو کون ہے، تو اپنی حیثیت کو پہچان، اور اگر نہیں جانتا تو پب جی کھیلنے میں لگا ہوا ہے، گلی ڈنڈے کھیلنے میں، پتنگ اڑانے میں لگا ہوا ہے، محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، تو سن ہم بتاتے ہیں کہ تو کون سا تارا ہے، تو کس جھنڈ سے ٹوٹ کر آیا ہے، تیرا اصل ٹھکانہ کیا ہے، تو کس درخت کا پھل ہے، کس شجر کی شاخ ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل دیا تھا پاؤں میں جس نے تاجے سرے دارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل دیا تھا پاؤں میں جس نے تاجے سرے دارا، یعنی جو تاج و تخت کو پاؤں میں کچل دیتے تھے اس قوم نے تجھے پالا ہے۔
تو اس شجر کی شاخ ہے، تو اس درخت کا پھل ہے۔ غرض یہ کہ تجھے کیا بتاؤں کہ وہ سہارا نشی کیا تھے، وہ بوریے پر سونے والے کیا تھے، وہ ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے کیا تھے، وہ زمین پر چٹائی پر سونے والے کون لوگ تھے، وہ سہارا نشی کیا تھے، وہ جنگل میں رہنے والے کیا تھے، وہ جہانگیر و جہاں دارا، جہاں بان و جہاں آرا، جہاں چلے گئے اپنا ایک نام روشن کر دیا، جہاں چلے گئے ایک بستی آباد کر دی، جہاں چلے گئے وہاں پر اپنی ایک شان چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں آتی چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے آسمان زمین پر ہم کو دیوا۔ جب ہم نے بھلا دیا تو پھر ہمیں بھی بھلا دیا گیا، اس لیے ضرورت ہے قربانی کو یاد رکھو۔ جنگ آزادی کی تحریک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی تھی، اور 1857 تک جو تحریکیں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، اس پر علماء نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی، بڑی ضخیم کتابیں۔ اگر انہی کو انسان بیان کرنا شروع کرے 1857 سے پہلے کی جنگیں، تو اسی میں انسان جو ہے اس کی زندگی گزر جائے گی، پڑھ نہیں پائے گا۔ اتنے علماء نے قربانی دی ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ 1857 میں مسلمان جنگ ہار گئے تھے، تو اب سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، اور جنگ ہارنے کی سزا پتہ ہے کیا ملی تھی؟ میں مثال لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ مدرسے سے کوئی بچہ بھاگ جاتا ہے، اگر بھاگ گیا تو کہاں جائے گا؟ گھر پہنچے گا، اور اگر پکڑا گیا تو مدرسے والے طبیعت سے دھلائی کرتے ہیں۔ تو جنگ ہار گئے تھے، اب انگریزوں نے سوچا کہ یہ غدار ہے، اس جنگ کو جو آزادی کی جنگ تھی غدر کا نام دیا، اور اس کے بعد کون پھسل پھسل کر رہا بھائی؟ اس کے پیٹ میں دکھ رہا ہے۔ تو 1857 کے بعد جو جنگ ہار گئے تھے مسلمان، ایک ایک مسلمان کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر پھانسی کے تختے پر لٹایا۔ جس مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے تھے اسی میں پھانسی کا تختہ چڑھا دیا گیا۔ اسی میں ایک دن میں 80 ہزار مسلمانوں کو جو ہے یعنی 80 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا، پھانسی کے تختے پر لٹکایا جاتا تھا۔ سور کی کھانوں میں بند کر کے جو ہے ان کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، کھائی میں پھینک دیا جاتا تھا، بوری میں بند کر کے جو ہے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، گولیاں چلائی جاتی تھی۔ بہت زیادہ جو ہے اتیاچار مسلمانوں پر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ انگریزوں نے یہ سب کیوں کیا؟ دہلی سے لے کر پشاور تک اور بالا کوٹ سے شاملی کے میدان تک ایک درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمان کی لاش لٹکی بھی نہ ہو، سارے درخت لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ مسلمان جنگ میں ہار گئے ہیں، اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور چن چن کر مسلمانوں کو مارا۔ اب مسلمانوں میں جو دور اندیش علماء تھے، انہوں نے اب ہندو بھائیوں کو ساتھ میں لیا اور مل کر جنگ لڑی، یہاں تک کہ 1947 15 اگست میں ملک کو آزاد کر دیا۔ اگر 1857 میں ہماری قوم کے غدار ہمارا ساتھ دیتے تو ہم 1857 میں جنگ جیت چکے ہوتے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، آزادی انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ آزاد رہے۔ کیوں چاہتا ہے اللہ؟ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کو اللہ کو پوری زندگی کا اس سے حساب لینا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکے کہ فرعون نے ظلم کر رکھا تھا، کیسے نماز پڑھتا، کیسے روزہ رکھتا، وہ تو اس نے میرے کو جو ہے زبردستی لٹ مار رکھا تھا، کوڑے مارتا تھا وہ۔ اللہ آزادی چاہتا ہے، آزاد پیدا کیا ہے تاکہ قیامت میں حجت تمام کر دے۔ اس لیے قوم کوئی کبھی غلام نہیں رہی ہے، نہ رہے گی۔ آزادی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، انسان آزاد رہے گا۔ آج جو غلام ہم بنے ہوئے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد روپیہ پیسہ، ہمارا مقصد دولت شہرت، ہمارا مقصد بس دنیا کی تگ و دو، دنیا کی دوڑ دھوپ ہے۔ اگر یہی مقصد دین کا بن جائے تو مسلمان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ شرافت والا کوئی نہیں، اس لیے کہ مقدس اور محترم تو بنایا ہی ہے اس کو۔ اگر کوئی
انگوٹھی سونے کی بنا دی جائے اور اس پہ دھول مٹی چڑھ جائے تو گندی لگے تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ صاف ستھرا کرو تو اچھی ہے آدمی سونے کی. تو ہم بھی جو ہے پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں، لیکن ہم نے جو ہے دنیا کی گندگی اپنے اوپر چڑھا رکھی ہے، اور اس کو دھو کر صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو. آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تو آزادی چاہتا ہے، اللہ آزاد رکھے گا انشاءاللہ. اس لیے خائف اور ہراساں اور ڈر اور خوف کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے حکمراں بنا دے اور جس کو چاہے محکوم بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہٹا کر گدی پر کس کو بٹھایا؟ ان مظلوم مسلمانوں کو بٹھایا جو انتہائی درجے کے نچلے طبقے کے سمجھے جاتے تھے. اس کو اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو ہٹا کے کسی مالدار کو گدی پر بٹھاتا تو انسان یہ سوچتا کہ اس میں کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر بیٹھا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا کہ اس گدی پر جس پر فرعون بیٹھا تھا غریبوں کو بٹھایا، کمزوروں اور بے بسوں کو بٹھایا. اس کے لیے کمزور اور بے بسوں کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. جوڑو گے انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا عصر کی نماز؟ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. دیکھو یہ ارادہ کیا ہے، ارادے بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے. ایک ارادہ سمجھ لیں، ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے. دل میں سچی نیت تھی اور ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آئیں گے تو اس پر ثواب ملے گا، اور جیسی نیت تھی ویسا ثواب ملے گا. اور دل میں تھی کہ چلو سب اٹھانا، نہیں اٹھا دوں تو گناہ ملے گا، اس لیے جھوٹا ہاتھ اٹھایا.